علیکم ویورز، میں چانسی میمونہ خورشید علی رائٹر۔ ایپیسوڈ 4۔ کیوں بائی کی برات میں وہ یہاں سے تیار ہو کر نہیں جا سکتی؟ دیکھو سلار، ارسا اپنی بہن کی شادی تک وہاں رہ لی، بس اتنا ہی بہت ہے۔ اپنے بھائیوں کی براتیں وہ یہیں سے اٹینڈ کرے گی۔ سلار چپ ہو گیا۔ رات وہاں کیا ہوا تم نے تو نہیں بتایا؟ لیکن ابھی ارم سے ہوئی ہے بات میری، سنا ہے ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا ہے وہاں دمادوں کا اپنی بیویوں سے اور سالوں سے جل کڑ رہے تھے وہ لوگ تمہارے یوں تحفہ دینے پر۔ اور میں نے تو سنا ہے ارسا کی ماں کو بھی یہ بات ناگوار گزری ہے۔ جب وہ لوگ تم سے کدوت رکھ رہے ہیں، تمہارے اسٹیٹس سے جل رہے ہیں، تو تمہارا بھی حق نہیں بنتا ہے دن رات سسرال کی چوکٹ ہی پکڑ لو؟ مگر امی، سلار یکدم بے چینی سے بولا، وہ یہاں دن میں رہ کر کیا کرے گی؟ پھر ان وقتوں میں بیٹیاں میکے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ عاجزی سے بولا تو عشرت بیگم کو سخت ناگوار گزرا۔ آ گئے نا اپنی بیوی کی حمایت میں تم؟ میں حمایت نہیں کر رہا امی، آپ کے دیے ہوئے سبق ہیں، اچھا نہیں لگتا جیسا اور دمادوں نے کیا ہے میں بھی کروں؟ 2 دن کی بات تو ہی ہے، خواہ مخواہ 4 آدمیوں کو تماشا دکھانا۔ عشرت بیگم نے گور کر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر کڑوے لہجے میں بولی، اسے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دو، لیکن تم نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ سلار کو چپ ہونا پڑا۔ اچھا خاصا کھلا ماحول ہے ارسا کے میکے کا، مکس گیدرنگ فنکشن تھا اور ارسا محترمہ ساڑی میں ملبوس بال کھولے پھر رہی تھی۔ میں تو حیران ہوں، ارم اور مریم کو بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ سہرش نے الباب کو رات کے فنکشن کی ساری روادہ سنائی تو وہ کہنے لگا، نیاب کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے ماحول سے میچ کرتا ہے، جبکہ ارم اور مریم کا بالکل ہی مختلف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کتنی چینج ہو گئی ہیں وہ دونوں؟ ہر وقت امی کو بھی سبق پڑھاتی رہتی ہیں۔ یہ تو اماں جی ہیں اس گھر میں جو سب کے نکیل ڈالی ہوئی ہیں، ورنہ بغاوت کرنے میں تو تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ الباب نے ہلکا سا چھیڑا۔ کیا؟ سہرش دکھ سے چلائی، میں نے کب کسی بات پر بغاوت کی تھی؟ بلکہ نازیہ بابی کو ہی شکایتیں رہی ہیں آپ لوگوں سے، میں نے تو کبھی کسی بات کی شکایت کی نہ بغاوت کی۔ بلکہ میں تو ارسا کو کے حالات دیکھ کر بھی حیران ہوتی ہوں، وہ آپ لوگوں سے بھی کس قدر فری ہونے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ میں تو مخراب بائی سے کبھی دعا سلام کے علاوہ بولی تک نہیں، اور اس کا بس نہیں چلتا مچل مچل کر ان کی گود میں بیٹھ جائے۔ اماں جی ان باتوں پر ٹوکتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ مہراب بائی اسے اپنے بھائی دلاور کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مہراب بائی اب اس سے بچنے کی وجہ سے ہی کم آتے ہیں۔ سہرش کی بات پر الباب ہنس دیا۔ یہ شکر ادا کرو نازیہ بابی علیحدہ ہو گئی تھی، اگر اس گھر میں ہوتی تو مہراب بائی کا جینا حرام کر دیتی۔ خیر یہ بات رہنے دو، لاکھ نازیہ بابی تیز سہی، لیکن مہراب بائی کے کنٹرول میں ہے۔ نہ جانے اس سلار کو کیا ہے، بیوی کی غلط باتوں کو نہیں چھڑوا دیتا۔ اگر یہ اپنی حرکتوں پر ہی تو اماں جی رہی، کیا اماں جی بھی ان دونوں کو نکال پھینکیں گی؟ میں تو حیران ہوں، ابھی کچھ دن قبل برقع دلوایا تھا امی نے سلار سے کہہ کے، تب تو بڑا تن فن ہو رہا تھا۔ دیکھو سہرش، سلار پردے کے موضوع پر اور رات اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ دیکھو سہری، جن خاندان میں جو روایات ہوتی ہیں وہ تمام عمر باقی رہتی ہیں۔ کسی ایک فرد کو جب ان حالات میں بدلنا پڑتا ہے تو خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ میں جانتا ہوں ارسا کے گھر کا ماحول بہت کھلا ہے، ہمیں اس بات پہ بے وجہ تنقید کر کے سلار کی زندگی میں کانٹے نہیں بونے چاہیے۔ ارسا کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی تھا، اگر ارسا ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی رہی۔ ساری عمر سلار اپنے سسرال کو ایسا ہی نبھاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارسا ہمارے ساتھ نباہ اچھا کرے، پرابلم بھی کچھ نہیں، الباب نے سلجھے ہوئے انداز میں کہا، پھر کہنے لگا، پلیز دیکھو یہ سب باتیں اماں جی اور امی کو بالکل مت کرنا، زمانے کی آج کل ایسی ہی رفتار ہے، ایڈجسٹمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ ہمارے بھائی کا گھر بسا رہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ سہرش حیرانی سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، اس نے کب سلار کا گھر اجارنے کی بات کی تھی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں رات یہ نمائش لگانے کی؟ اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو کم از کم بتا تو دیا ہوتا۔ اگر امی نہیں بھی بتایا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ ارسا ماں کی باتوں سے زچ ہو کر بولی، تمہیں تو یہی لگے گا کہ فرق نہیں پڑا، لیکن ہم سے پوچھو کتنی ذلت اٹھانا پڑی ہے۔ ماجدہ باجی نے غصے سے کہا۔ سراج بائی ناراض ہو کر چلے گئے۔ باسط علیحدہ ناراض بیٹھا ہے، وہ تو شکر ہے کہ اظہر نہیں نکلے، اور ارشد بائی تو ہیں ہی اللہ میاں کی گائے، ورنہ چاروں دمادوں کا خوب تماشا اچھی طرح سے لگتا۔ 4 کا نہیں 2 کا تو لگ ہی گیا، نائمہ بیگم نے جلے کٹے انداز میں کہا۔
اس میں آپ لوگ مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ جو جیسا ہوگا ویسا ہی رنگ دکھائے گا۔ ویسے بھی آپ کے دمادوں کو ہمیشہ سے ہی رنگ دکھانے کی عادت ہے، یہ کوئی آج پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ ارسا سخت بیزاری سے بولی۔ یہ تو یہی کہے گی، نئی نئی دولت کا نشہ چڑھ رہا ہے اس پر، میکے کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ پھر ساجدہ ماں سے مخاطب ہو کر بولی، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے امی جی، اگر باسط نہ آئے تو میں بھی ساتھ کی بارات میں شامل نہیں ہوں گی۔ حالانکہ آپا کو تو آپ لوگ نظر انداز کر سکتے ہیں کہ سراج بھائی غریب ہیں، لیکن آپ باسط کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں وہ۔ اب بھی 7 لاکھ روپے کے مقروض ہیں آپ لوگ باسط کے۔ باسط کو جب تک منا کر نہیں لایا جائے گا، باسط نہیں آئیں گے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ساجدہ نے اپنے احسانات جتلائے تو نعیمہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ ارسا پر یہ انکشاف پہلی بار ہوا تھا کہ ان لوگوں نے باسط سے اتنی رقم لے رکھی ہے۔ اس نے